یہ بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور دینی مفکرین یہ بتاتے ہیں کہ ریاست کا، سیاست کا اسلام سے کیا رشتہ ہے۔ اس پس منظر میں کچھ نئے امکانات، کچھ نئے سوالات، کچھ نئی تنقیدات ہمارے سامنے ہیں، جن کو ہم غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم ہم السلام۔ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب، ریاست ایک فطری حقیقت ہے یا ایک جدید عہد کی ایجاد ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جس ریاست کو ہم ایک فطری اور ناگزیر حیثیت سے موجود ادارہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل ریفارمیشن، انلائٹنمنٹ اور کولونیل ایکسپینشن کی پیداوار ہے۔ یہ جو ریاست ہمارے سامنے موجود ہے، یہ مذہب، اخلاق اور سماجی اقدار سے آزاد ہو کر ایک خود مختار سیاسی حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا جدید ریاست کو ایک ازلی اور فطری حقیقت سمجھنا یہ ضروری ہے، یا یہ اپنے ایک تاریخی تہذیبی پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہے، اور اس پس منظر کو چیلنج کرنا اور اس ریاست کے اسٹرکچر اور وجہ کو، جس وجہ سے بنی ہے، اس پر تنقید کرنا یہ ضروری ہے، یا پھر اسلام کو اس ریاست کے ساتھ موڈیفائی کر کے، یا اسلام کو نظم اجتماعی سے متعلق جو تقاضے تھے اس کو اس ریاست کے ساتھ ضم کر کے دنیا کو بتانا کہ اس ریاست کو تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ جو ریاست ہے یہ تو ایک خاص عہد، خاص پس منظر اور خاص سماجی ڈیولپمنٹس کے بعد وجود پذیر ہوئی ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ریاست نہ کوئی دینی حکم ہے، نہ انسانی فطرت کا کوئی غیر معمولی ظہور۔ یہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ گھر بنانے کی ضرورت، نہ اپنے ارادہ و اختیار کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احوال سے نمٹنے کی ضرورت۔ ٹھیک، وہ انہی سب ضرورتوں کے مابین پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو پیدا ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، اپنی حفاظت کا کیا اہتمام کرے گا، اس کو اگر ایک جگہ رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، اور نہیں رہنا تو خانہ بدوشی کی زندگی کے کیا لوازم ہیں۔ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو انسان کو پیدا ہوتے ہی پیش آ جاتی ہیں۔ ٹھیک، بلکہ انسان تو اتنا محتاج پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی آغوش کے بغیر اپنی زندگی کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یعنی جانوروں کے بچے اگر جنگل میں پھینک دیے جائیں تو ممکن ہے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، لیکن انسان کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح والدین اس کی ضرورت ہے، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنے وجود کی حفاظت بھی اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان کے اندر جو سب سے بڑا جبلی تقاضا ہے، وہ اگر غور کریں تو جانوروں کی سطح پر بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے وجود کی حفاظت۔ یعنی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میرے اندر زندگی کے لیے غیر معمولی محبت پیدا کی گئی ہے، میں اس کی قدر و قیمت کا شعور لے کر دنیا میں آتا ہوں۔ جب یہ صورتحال ہے تو میں اپنی حفاظت کا اہتمام کروں گا۔ یہ جو ہم گھر بناتے ہیں، اپنے گھر پر کواڑ لگاتے ہیں، اس میں تالے لگاتے ہیں، تو در حقیقت کہیں ہم جان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنی آبرو کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی جان، مال، آبرو کو اگر خدا کی اس پیدا کی ہوئی دنیا میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا کوئی شخص اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یعنی یہ خطرات نہ کبھی ماضی میں ختم ہوئے، نہ حال میں ختم ہو سکے ہیں، نہ مستقبل میں ان کی کوئی توقع ہے۔ یہ جگہ جگہ سے پیش آتے ہیں۔ قدرتی آفات خطرات پیدا کرتی ہیں، ہمارے حالات اس طرح کے خطرات پیدا کرتے ہیں، اور خود انسان کے لیے خطرات پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو لوگوں کو اس نوعیت کے ظلم سے، عدوان سے بچانے کے لیے، ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو فطری طور پر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ یعنی جب خطرات پیش آئے ہوں گے تو کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، تو اس میں سب سے بڑھ کر کس چیز نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ہوگا؟ شباب کی طاقت ہے۔ تو طاقت ہے در حقیقت جس سے اس کی یہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ طاقت آہستہ آہستہ جب خدمت کے مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا معاوضہ بھی وصول کر لینا چاہتی ہے۔
تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قبیلے میں بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی آنکھ کا تارا پیدا ہو، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو کہ طاقتور جس میں ضرب کاری کی اہلیت ہو، یعنی وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو، حفاظت کر سکتا ہو، وہ لوگوں کو وہ چیز فراہم کر سکتا ہو جس کی چھتری تلے وہ زندگی بسر کر لے۔ تو اس سے آپ ایک نظم کا تصور پیدا ہوا ہے، یعنی انسان چونکہ مل جل کر رہنے کی جبلت لے کر آیا ہے، تو وہ خاندان بنا لے گا، قبیلہ بن جائے گا، ان کے افراد کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اگر وہ خانہ بدوش بھی ہیں، جس سے انسان نے ابتدا کی ہے، تو خانہ بدوشی کی زندگی میں بھی کسی جگہ خیمے لگائیں گے تو وہاں حفاظت کی ضرورت پڑ جائے گی، جانوروں سے حفاظت، حشرات سے حفاظت، اور اسی طریقے سے کسی حملہ آور سے حفاظت۔ ٹھیک، یعنی خود انسان سے بھی محفوظ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہر سطح پر اس کو حفاظت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو حفاظت کا یہ اہتمام ہے، یعنی انسان کے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، تو یہ طاقت کرتی ہے، یعنی اس کی ابتدا ہمیشہ یہاں سے ہوگی۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں گے، حفاظت فراہم کر سکیں گے، وہ آپ قیادت کے منصب پر پہنچ جائیں گے، یعنی لوگ ان کو اس حیثیت سے قبول کرنے لگیں گے۔ دیکھیے یہ قبولیت کا معاملہ بھی کیا ہے، یعنی انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ضرورت آگے بڑھ کر کوئی پوری کر دے گا۔ انسان کو مثال کے طور پر کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو اگر پانی دور ہے اور کچھ لوگ لا کے دے سکتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے مرجع عقیدت بنیں گے، وہ ان کی طرف مدد کے لیے دیکھیں گے، اور وہ جب پانی لا کے دیں گے تو ان کے شکر گزار بھی ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ غذا کا ہے، اگر غذا قریب میں میسر نہیں ہے یا اس کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا مثال کے طور پر شکار کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جس سے پیٹ کی بھوک ختم کی جا سکے، تو شکار بھی ایک بچہ تو نہیں کرے گا، اچھا عام طور پر عورتیں بھی نہیں کرتی تھیں، تو پھر کون کرے گا؟ تو وہی شباب ہے جس کی طاقت اصل میں یہ سب چیزیں فراہم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تو جب یہ طاقت آگے بڑھتی ہے تو جیسے جیسے انسانوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اندر قبائلی سطح پر نظم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ریاست کی ابتدا در حقیقت یہاں سے ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ جب ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو ضرورت ہی اس کے ارتقاء کا ذریعہ بنے گی، یعنی ضرورت پوری کرنے کا عمل ہی ہوگا۔ ضرورت کے ساتھ جو لوگ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے وہ بھی انسان ہیں، اور چونکہ وہ بھی انسان ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں بھی ظاہر ہے کہ اس ادارے کے ذریعے سے پھر پوری ہوں گی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ٹیکس کا، لوگوں پر کچھ مال عائد کرنے کا، ان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ اپنی کمائی میں کچھ دیں گے، کچھ لوگ ان کی کمائی سے اپنی معیشت چلائیں گے، یہ سارے تصورات اصل میں باہمی ضرورتوں سے پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو جب یہ باہمی ضرورتوں سے پیدا ہو جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ابتدائی سطح پر ریاست وجود پذیر ہونے لگ جائے گی۔ اس طرح کی جو چیز بھی دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہے، ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، کیا انسان وہی چیزیں کھا رہا ہے جو اس نے ابتدا میں کھائی تھی؟ کیا وہی مشروب پی رہا ہے جو اس نے ابتدا میں پیا تھا؟ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا تنوع رکھا ہے، قوت ایجاد رکھی ہے، وہ نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے پاس حصے جمالیات بھی ہے، وہ ان کو سنوارنا اور بنانا شروع کر دیتا ہے، ان کی تزئین شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ جن کی ضرورتوں سے ریاست وجود میں آئی، وہ لوگ جنہوں نے اس کی ضرورت پوری کی، اور اب ان کی ضرورتیں اس سے متعلق ہو گئی ہیں، تو ان دونوں ضرورتوں نے مل کر وہ سب کچھ بنا دیا ہے جس کو ہم پھر ریاست کہتے ہیں۔ یعنی ریاست کا لفظ جب ابتدا میں بولا گیا ہے، یا سلطنت کہہ لیجئے، تو اس کا اطلاق اصل میں انسان کے اس عمل پر ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان نے اسی طریقے سے اس کو ترقی کے منتہا تک پہنچانے کی صحیح کی ہے۔ ترقی یعنی جو ضرورتیں ہیں ان کو بدرجۂ عتم پورا کیا جائے، خواہ وہ ضرورتیں فرد کی ہیں، خواہ فرد کے اجتماعی وجود کی ہیں، اور خواہ ان لوگوں کی ہیں جو اس نظم کو چلانے کے لیے اٹھیں۔ ٹھیک، تو یہ ساری ضرورتیں ہیں جن کو جب بدرجۂ عتم پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں انسان کی پوری شخصیت کا بھی ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح ایک
کانڑیوں کے بنے ہوئے گھر پر کانے نہیں رہا تو گھر میں کیا کیا تزئین کے پہلو پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک. وہ جس طریقے سے پرانے خانہ بدوشی کے خیموں میں بنے ہوئے شہر پر کانے نہیں رہا، اس نے محلات بنا دیے، قصور بنا دیے، موجودہ زمانے میں سڑکیں بنا دیں، پل بنا دیے، اور معلوم نہیں کن کن جگہوں تک پہنچ گیا ہے. مواصلات کے ذرائع پیدا کر دیے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی یہی بات مان لے کہ اپنے گاؤں میں چل پھر لیا کرو، جی. لیکن وہ نہیں مانتا.